ख़वातीन के अगवा के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, बाजियाबी बहुत कम है। फौरी तौर पे तलाश नहीं किया जाता, वो 24 कहते घंटे वेट हैं, करना पुलिस पड़ेगा। कहती है कि जब पहले तो इनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। सीडी का भी अलग से अगवा बराए तावान का सेल बना हुआ है। यम साहिबा ने तो ख़वातीन के लिए सबसे पहला काम किया, पिंक बटन। ये एक हाई प्रोफाइल केस था जो कि अभी तक इसकी बाजियाबी नहीं होती थी। अस्सलाम वालेकुम, जुर्म की एक और दास्तान के साथ हाजिर खिदमत हूँ वकार शौकत। आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर में होने वाली अगवाकारियों के हवाले से। ख़ास तौर पे गुज़श्ता चंद माह के दौरान जो है वो 9 ख़वातीन जो है वो अगवा हुई, जिनमें सबसे सरफ़हरिस्त जो है, सबसे हाईलाइट जो केस है वो है उस्मान हैदर गुज्जर जो DSP हैं, उनकी बीवी और उनकी बेटी का। और दूसरा केस जो है वो लाहौर के थाना लोअर माल की हदूद में पेश आया था तकरीबन 1 माह कबल, जो कि फायर ब्रिगेड का मुलाजिम है और उसकी बीवी और 2 बच्चे जो है वो घर से लापता हुए। अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, बाजियाब नहीं हुए। इसी तरह दिगर जो है मुकदमात में क्या पेशरफ्त हुई, कैसे कैसे ये वाक़यात पेश आए, पुलिस ने अभी तक क्या किया। एहसन अरशद क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। एहसन भाई, अगवा की वारदातें हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से ये केसेस सामने आ रहे हैं, तो DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी बाजियाब नहीं हुई, उसके बाद थाना लोअर माल और दिगर मुकदमात हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? पहली बात यह है कि मरीम नवाज़ ने सबसे पहला अपना स्लोगन बनाया था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और इस स्लोगन का उल्ट ही जा रहा है, क्योंकि अब देखें ख़वातीन के अगवा के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, बाजियाबी बहुत कम है। DSP पुलिस के अपने जो पेटी भाई हैं DSP उस्मान हैदर, उनकी बीवी और बेटी को जो है वो अभी तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। 2 माह इसको गुजर चुके हैं, मुकदमा दर्ज हुए भी तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। उनकी बेटी हैं, उनकी बीवी हैं जो कि लापता थी, जिनका मुकदमा दर्ज करवाया गया। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ये पहले मारता था और मारने के बाद इसने अब उसको जान से मार दिया, जान से कत्ल भी। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, उनकी जानिब से बताया गया था कि DSP को शाम में तफ्तीश किया गया है, जबकि जो उनकी बीवी और बेटी है उनके मोबाइल की आखिर लोकेशन भी ट्रेस की गई है। लेकिन ये इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आ सकी, ना ही कोई बाजियाबी हो सकी, ना ही DSP और उसके दीगर जो अहले खाना है वो शाम में तफ्तीश हो सकें। ये एक हाई प्रोफाइल केस था जो कि अभी तक इसकी बाजियाबी नहीं हो सकी। इसके अलावा शादबाग का एक इलाका है, वहाँ से एक 26 साला ख़ातून थी कायनात, जिसको जो अगवा हुई और अगवा होने के बाद अभी तक वो बाजियाब नहीं करवाई जाती। इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया थाना शादबाग में, इन्वेस्टिगेशन विंग के पास इसकी तफ्तीश है। अभी भी जो है वो ख़ातून 26 साल जो कायनात है वो बाजियाब नहीं हो सकी। इसी तरह एक माँ और 2 बेटियाँ जो हैं वो, हाँ, लोअर माल का ये केस है जो कि अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहाँ पर फायर ब्रिगेड का मुलाजिम है कराची में, उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां जो हैं वो लाहौर में अपने मैके आई थी अपनी माँ के पास, इनके पास रही कुछ दिन, और अचानक जो है वो घर से गायब हो गई। 2 दिन तक इन्होंने तलाश की, उसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज किया लोअर माल पुलिस ने। जो मुलाजिम था फायर ब्रिगेड का वो भी यहाँ पर आया, वो भी शाम में तफ्तीश हुआ, उसने भी यहाँ पर आकर तमाम शवाहिद भी दिए, जो उसके पास मालूमात वो भी फराहम की गई हैं, लेकिन अभी तक वो भी बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। इस केस में ना थाना लोअर माल में जो माँ और 2 बेटियां अगवा हुई थी, इस केस में कुछ थोड़ी सी ऐसी भी चीज़ें सामने आई कि खातून जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी नदीम नामी बंदे के साथ जो है वो उसने निकाह कर लिया और उसकी आखिरी लोकेशन जो है वो फैसलाबाद की बताई जा रही है, तो ये रियलिटी है क्या? दूसरी शादी देखें, अगर तो उसकी दूसरी शादी है तो फिर या तो उसका निकाहनामा या 164 का बयान जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास अब तक मौजूद होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास अभी तक 164 का कोई बयान नहीं। अगर वो बयान होता तो अब तक ये केस जो है क्लोज हो चुका होता। इसका मतलब कि वो अभी इस सच्चाई तक नहीं पहुँच पाई, ये सिर्फ एक बात है जो कि उन्होंने आगे कर दी है, इसके पास सच्चाई अभी तक कोई नहीं है। इसके अलावा जो केसेस, एक नेहा नाम की खातून थी जो कि थाना डिफेंस सी की हदूद से अगवा हुई थी। हाँ, वो इसके अगवा को तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। उस इलाके से 2 माह उसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका, ना इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ढूंढ सकी, कुछ नहीं पता चला कि वो गई कहाँ है। अभी कुछ दिन पहले का एक वाक़या है अगवा का। 2 बहनें थीं, मांगा मंडी से अगवा हुई हैं, जिनके CCTV भी निकली थी कि वो एक दुकान से आई हैं, उस दुकान से घर जाने के बाद के लिए निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। उसका मुकदमा दर्ज किया गया। 12 साल और दूसरी की 14 तकरीबन एक 6ठी क्लास में, एक 7वीं क्लास में जो है वो स्टूडेंट हैं,
گھر سے اسکول گئیں, اسکول سے جب واپس آئیں تو دکان سے ہونے کے بعد وہ گھر جا رہی تھی, گھر نہیں پہنچی اور ان کو کسی نے اغوا کر لیا. اس کا مقدمہ درج کیا گیا انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے, لیکن ابھی تک ان خواتین کی بازیابی کے حوالے سے انویسٹیگیشن پولیس کوئی نہ تو ٹھوس اقدامات کر پائی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا انہوں نے کام کیا کہ جس سے اس کے گھر والے بھی بس وہی satisfied ہو روٹین سکیں. کی چیزیں ہیں کہ جی چھاپے مارے جا رہے ہیں, اس بہت کی ایک جلد بڑی بازیاب وجہ یہ کروا بھی ہے لیں کہ گے. ایک تفتیشی کے پاس کو 30 سے 35 کیس ایک ٹائم میں موجود ہوتے ہیں. اب وہ کس کیس کو دیکھے گا, کس کو پریورٹی میں رکھے گا. نہیں اس طرح تو انہوں نے جیسے سی ایم صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ خواتین پر پرائرٹی سے جو ہے وہ کاروائیاں سی ایم صاحبہ نے تو خواتین کے لیے سب سے پہلا کام کیا, پنک بٹن انہوں نے بنایا کہ جہاں پہ کہاں گیا خواتین پنک کو بٹن, جب لڑکی اغوا مشکل ہوئی ہے تو ہوگی پنک بٹن تو نہیں وہ ملا اسے دبائے. اس کے بعد سیف سٹی کا ایک جال بچھایا گیا کہ سیف سٹی کیمرہ لاہور ٹریس میں کیا جائے مانیٹرنگ گا, کی جا رہی ہے. لیکن وہ بھی کسی کام نہ آ سکا. پھر ورچوئل پولیس اسٹیشن بنایا کہ خواتین کے لیے علیحدہ کہ اگر خواتین کو کوئی مسائل ہیں تو وہ ورچوئل پولیس اسٹیشن میں درخواست دیں, فوری کارروائی کی جائے گی. سیف سٹی کی اپنی ویب سائٹ پر خواتین درخواست دے سکتی ہیں, لیکن ابھی تک ان تمام چیزوں کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی. ہاں, انویسٹیگیشن پولیس کا ایک روایتی موقف ضرور سامنے آیا ہے کہ جی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں, تلاش کریں, جلد بازیاب کروا لیں گے. اچھا احسن بھائی, تقریباً یہ 5 سے 6 ماہ کے دوران یہ تمام واقعات ہوئے ہیں اور یہ ہائی لائٹڈ کیسز ہیں. کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو میڈیا پر سامنے نہیں آئے. پروسیس کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک لڑکی, بچی یا کوئی بھی مرد یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اغوا ہوتا ہے, تو اس کے بعد مقدمے کے بعد انویسٹیگیشن. چونکہ ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے لیے سی سی ڈی کا بھی الگ سے اغوا برائے تاوان کا سیل بنا ہوا ہے. تو کوئی ہائی لائٹڈ کیس ہوتا ہے تو اسے تو فوری طور پر سالو کیا جاتا ہے. کیا یہ غریب لوگ ہیں اس لیے ان کے کیسز پر نظر نہیں رکھی جاتی؟ سی سی ڈی کے جو کیسز ہیں نا اغوا برائے تاوان کے, وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ جا کے سی سی ڈی کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ یہ تفتیش جو ہے نا یہ آپ کے سپرد کی گئی ہے, وہ بڑا کو ہائی لائٹ کیس ہوگا جس میں کروڑوں کا تاوان بھی ہوگا, لاکھوں روپیہ بھی ہوگا, وہ اس میں شامل ہوگا. لیکن یہ وہ کیسز ہیں پہلے تو ان کے مقدمے درج نہیں ہوتے. آپ آپریشن ونگ کے پاس جائیں, ان کو جا کے بتائیں کہ جی یہ بندہ اغوا ہو گیا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی 24 گھنٹے کے بعد آئیں, جو کہ پروسیس ہے. 24 گھنٹے کے بعد جانے کے بعد اغوا کا اگر مقدمہ درج لاپتہ ہو جائے, ہاں 24 گھنٹے کا وقت درکار تھا کہ جی تب تک اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا یا کسی نے قتل کر دیا ہے تو پھر پولیس ذمہ دار پولیس نہیں ہے. یہ ایک عجیب رول ہے, لیکن نہیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اغوا ہوا ہے یا غائب ہوا ہے تو اسے فوری طور پہ تلاش نہیں کیا جاتا, 24 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا. پولیس کہتی ہے کہ جی اپنے مدد آپ کے رہے تلاش کریں, وہ کو گھر سے بھاگ گیا ہوگا, کسی رشتہ دار کی طرف ہوگا یا ناراض ہوگا, تو اتنی دیر میں کوئی ملزم انہیں بس یہ پورا کر دے گا. لاہور پولیس کی جانب سے یہ بنایا گیا رول, اور اس رول میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپریشن ونگ کے پاس پہلے تو وہ کوئی خاتون اغوا ہو جائے تو وہ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ تھانے جانے سے ڈرتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ شاید بھاگ گئی آپ کی بیٹی یا بہن. اس کے بعد انویسٹیگیشن کے پاس کیسز زیادہ ہیں, ان کے پاس ریڈ کرنے کے لیے گاڑی موجود نہیں, یہ بہت بڑا پوائنٹ ان کے پاس اگر گاڑی ہے تو پیٹرول موجود نہیں. پھر جو مدعی جائے گا جس کی بیٹی پہلے اغوا ہو گئی ہے, پھر ان کو کہیں گے کہ جی 2 پیسے ریڈ کرانی تھے جناب, پیسے دیو پیٹرول پر تھے تارنے جانے ہیں. یہ ان کی لینگویج ہوتی ہے وہاں. یہ جو لوئر مار والا کیس آپ نے ڈسکس کیا نا, تو اس حوالے سے مجھے پتا چلا تھا کہ ان کی جو فیملی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے فیصلہ آباد جو اس کی جانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں. پیسے مانگ رہے وہ کہتے ہیں جی پیسے دیں تو پھر ہم جائیں گے, ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. اور ان کا تو اب پہلے تو یہ سمجھا کہ جیسے کہ میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, لیکن اب تو ان کے اپنے ڈی آئی جی جو ہے وہ خود مان چکے ہیں کہ جی پیٹرول کم ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ جی کیسے انصاف ملے گا؟ انصاف ایسے ہی اگر راہ چلتے آپ کو مل گیا تو مل گیا, کوئی روڈ پہ پڑا ہوا انصاف اٹھائیں اور گھر لے جائیں. یہ ایک حقیقت ہے جو کہ پولیس وقت جو افسران ہیں وہ نہیں مانتے, لیکن ہے حقیقت. اسٹیشن کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں جو کہ عوام نے دینے ہیں, پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں جو کہ عوام نے دینے ہیں. ایک جو ہے وہ گھر کا فرد غائب ہو گیا, اس کو تلاش کرنا تو پولیس کو پیسے دیں گے پیٹرول کے, پولیس ریڈ کرے گی. پھر اگر وہ ریڈ کرتے تھک گئے ہیں تو ان کو کھانا بھی کھلانا ہے, پھر وہ کھانا بھی جس کا بندہ گوا ہوا ہے وہی اس کے علاوہ ایک اور پروسیس ہے, اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا صوبے میں جانا ہے تو اس کے لیے پرمیشنز کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. اس متعلقہ تھانے کو آگاہ کرنا پڑتا ہے. پھر جب اس متعلقہ تھانے کو آگاہ کیا جائے گا تو ان کی بھی ٹیم جائے گی, پھر وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی روٹی کھلاؤ. نہیں, پرمیشن بھی لینی پڑتی ہے. پرمیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کوئی انویسٹیگیشن کے جو افسران ہیں ان سے لیتے ہیں ریڈ کی پرمیشن
کہ جی ہم اس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ برائے نام ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے کیسز میں بس وہ اگر ان کو پتہ لگ جائے تو وہ نکل جاتے ہیں بغیر پرمیشن کے، اگلے بندے کو جا کے بتانا بھی مناسب نہیں ہوتا کہ جی ہم ادھر آ گئے۔ تھینک یو جی۔ لاہور میں گزشتہ تقریباً 5 سے 6 ماہ کے دوران 9 خواتین، جن میں بچیاں بھی شامل ہیں کم عمر کی، اور وہ اغوا ہوئی لیکن ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی۔ اور سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے، سب سے پہلے تو یہ 24 گھنٹے بعد ایف آئی آر ہوگی، پھر پہلا مشکل جو ہے وہ عوام کے لیے اور مغوی کے جو مدعی ہیں یا مطلب ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے، اور وہ سخت پروسیس ہے، جب کسی بھی گھر کی خاتون اغوا ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، وہ تھانے میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ سخت جو ہے وہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں۔ پھر سب چیزوں کے بعد جب آخری مرحلہ آتا ہے تو اس کے بعد پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول ڈلوائیں، دوسرے شہر میں یا شہر کے اندر ہم نے کارروائی کرنی ہے، ریڈ کرنی ہے تو پیٹرول ڈلوائیں، ہمیں کھانا کھلوائیں، تو پھر اس کے بعد ہم ملزمان کی جو ہے وہ گرفتاری یا لڑکی یا لڑکا جو خواتین اغوا ہوئی ہیں ان کی بازیابی کے لیے کچھ کریں گے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بڑے سختی سے احکامات ہیں کہ خواتین کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے، ان کو مکمل کیا جائے، مگر ایسا ابھی تک ان کیسز میں سامنے نہیں آیا۔ اس میں لاہور پولیس کے جو ہے وہ ڈی ایس پی کی بیٹی اور ان کی بیوی جو ہے وہ اغوا ہوئی لیکن اس کو بازیاب نہیں کروایا گیا۔ فائر بریگیڈ کے جو ملازم ہیں ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں اغوا ہوئی۔ اسی طرح سویلینز کے بھی کیسز ہیں لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی بازیابی نہیں ہوئی۔ ہاں، میری جب بات ہوئی انویسٹیگیشن آفس میں تو یہ کہا گیا کہ جلد بازیابی کروا لی جائے گی، ڈی آئی جی صاحب کی جانب سے بڑے سختی سے احکامات ہیں، ریڈز کی جا رہی ہیں، مگر ابھی تک وہ ریڈز کامیاب نہیں ہوئی۔ تو آج کے اس ولاگ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔